ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ، ایک بار ایک شخص ڈیوٹی پر جا رہا تھا اور سفر کے دوران اس کا موبائل نکال لیا گیا، موبائل چوری ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان، سارا دن گھر والوں کو اطلاع بھی نہیں کر سکا اور موبائل کے چوری ہونے کا وہ کسی کو بتا بھی نہ سکا۔ موبائل چوری ہو گیا، دن گزرا، جب رات کو وہ گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ساسو ماں اس کے گھر آئی ہوئی ہے، بڑی غصے میں ہے اور اس کی بیوی اپنے کپڑوں کو پیک کر رہی ہے۔ اب وہ جب ساسو ماں کے قریب جا کر پوچھتا ہے تو ساسو ماں بڑے غصے سے آ کر اس کو رسپانس دیتی ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو وہ بھی بہت غصے سے آگے رسپانس دیتی ہے۔ وہ تھوڑا جھنجھلا جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، نہ ساس کچھ بتا رہی ہے نہ بیوی کچھ بتا رہی ہے۔ اس نے کہا یار مجھے بتائیں گی بھی تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب اس کی بیوی کہنے لگی کہ اب بتانے کو رہ کیا گیا ہے، مجھے طلاق دے کے کہتے ہو کہ بتاؤ کہ ہو کیا گیا ہے، اب اس کے آگے اور کیا ہوگا جو آپ کو بتایا جائے۔ استغفر اللہ، میرے موبائل سے طلاق کا میسج؟ میرا تو موبائل صبح سے گم ہوا ہے اور یہ میسج تو 2-3 بجے کے ہیں، میں نے تو کوئی میسج نہیں کیا، پھر میسج کس نے کیے؟ اب ایک سوال تھا۔ اب اس شوہر نے اپنی بیوی کے موبائل سے جب اپنا نمبر ڈائل کیا تو اتفاق سے اس چور نے فون اٹھا لیا۔ اب شوہر بڑا غصے میں کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے، ایک تو تم نے میرا موبائل چرا لیا اور اتنی بری حرکت کر دی۔ اس نے کہا یار خدا کا واسطہ یار تمہاری ہمت کو سلام ہے، تو نے ایسی بیوی سنبھالی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں نے تیرا موبائل چرایا تو میسج آیا کہاں پہنچے، اب کہاں پہنچے، کیا پہنچ گئے ہیں؟ اچھا اب کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کب آئیں گے، کیا لائیں گے؟ وہ کہنے کا یار کتنا سیاپا، یہ تو گل میں ڈال لیا کہہ رہا میں نے کہا تمہیں طلاق 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 طلاق۔ اب یہ واقعہ تو تھوڑا دلچسپ بھی ہے، مزاح والا بھی ہے۔ واقعی بعض کا بندہ کسی کی محبت میں بھی اتنا تنگ آ سکتا ہے کہ وہ کام خراب ہو سکتا ہے۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ اگر ہم اپنی محبتوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں یا محبتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کسی کو محبت میں بھی اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ تنگ آ جائے۔ ایک ہی سوال بار بار پوچھ کر، ایک ہی کام بار بار کہہ کر، ایک ہی انداز بار بار اپنا کر یقیناً محبت میں کمی آ سکتی ہے۔ بالخصوص طنز کر کے، تنقید کر کے، کسی کو تنگ کر کے محبتوں کے جو لیول ہے نا یہ ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں چاہیے یہ کہ آپس کی محبتوں کو یہ قائم رکھنے کے لیے ہر اس کام سے بچیں جو سامنے والے کو پسند نہیں ہے، سامنے والے کے ذہن کو پڑھیں۔ ذہنی ہم آہنگی، میوچل انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں، اس کو برقرار رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ میرا جو لائف پارٹنر ہے یا میرا جو سامنے والا دوست ہے، جو سامنے والا انسان ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، پھر اسی طرح کا بیہیو کر کے اس کا دل جیتنے کی کوشش کی جائے۔ ادروائز اس طرح کے جو چٹکلے یہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔